جب ایک انسان بے ہوش ہوتا ہے تو جسم زندہ ہوتا ہے، دل چل رہا ہوتا ہے، لیکن انسان موجود نہیں ہوتا۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم میں ایک کانشیس مطلب شعور ہوتا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ شعور کیا ہے؟ بالکل ایک موبائل فون کی طرح، چاہے جتنا قیمتی ہو، اگر بیٹری نہ ہو تو وہ صرف ایک ڈبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے، کیا انسان محض جسم ہے؟ معزز ناظرین، ہم صبح جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، چلتے ہیں، بولتے ہیں، کام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور پھر اگلے دن دوبارہ یہی سب کچھ۔ ناظرین کرام، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کیا صرف جسم یا کچھ اور بھی؟ اور اگر کچھ اور بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ کہیں انسان بس صرف گوشت، ہڈی، خون اور دماغ کا مجموعہ تو نہیں؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، نہ صرف سائنسی زاویے سے بلکہ قرآن اور عقل کی روشنی سے بھی۔ معزز ناظرین، جب انسان کا جسم مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم وہیں رہ جاتا ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دماغ، سب کچھ وہیں۔ پھر وہ چیز کہاں چلی جاتی ہے جو اس جسم کو چلا رہی تھی؟ یہی وہ سوال ہے جس پر سائنس، فلسفہ اور مذاہب ہزاروں سال سے غور کر رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم میں ایک کانشیس مطلب شعور ہوتا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ شعور کیا ہے؟ کیا ہم نے آج تک کسی انسانی دماغ کو کھول کر شعور کو پکڑا ہے؟ نہیں۔ حتیٰ کہ جدید ترین نیورو مطلب دماغی سائنس بھی آج تک اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ شعور آخر کہاں سے آتا ہے۔ جب ایک انسان بے ہوش ہوتا ہے تو جسم زندہ ہوتا ہے، دل چل رہا ہوتا ہے، لیکن انسان موجود نہیں ہوتا۔ تو کیا انسان وہی ہے جو موجود ہوتا ہے؟ وہی جو محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، یاد رکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، روتا اور ہنستا ہے؟ ناظرین کرام، اسلام کہتا ہے نہیں، انسان ایک جسم نہیں، انسان ایک روح ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں قرآن کہتا ہے، اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم کا معاملہ ہے۔ معزز ناظرین، یہی وہ چیز ہے جو جسم کو زندگی بخشتی ہے، اور جب روح چلی جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایک موبائل فون کی طرح، چاہے جتنا قیمتی ہو، اگر بیٹری نہ ہو تو وہ صرف ایک ڈبہ ہے۔ روح وہ توانائی ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے، جو ہمیں ہم بناتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا ہم نے کبھی روح کو دیکھا؟ نہیں۔ کیا ہم نے کبھی اسے چھوا؟ نہیں۔ تو کیا جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہیں ہو سکتی؟ پھر محبت، غصہ، خواب،
خیال، سوچ، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب کچھ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ معزز ناظرین، اب سائنس بھی اسی طرف بڑھ رہی ہے۔ سائنس کی ایک شاخ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی توانائی سے جڑی ہے۔ یہ توانائی مادہ مطلب نظر آنے والی چیزوں سے بالا تر ہے، اور شاید یہی روح کے وجود کا سائنسی ثبوت بھی ہے۔ ناظرین کرام، مشہور سائنسدان راجر پین روز اور سٹیورٹ ہیمر نے ایک نظریہ پیش کیا کہ انسانی شعور دماغ کے نیورونز مطلب دماغی خلیات میں انتہائی چھوٹے ذرات کی سطح پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی شعور کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک گہرا، پیچیدہ اور شاید غیر مادی نظام ہے۔ اب ایک اور نکتہ، اگر انسان صرف جسم ہوتا تو خواب کیوں دیکھتا؟ کیونکہ نیند میں جسم کچھ نہیں کر رہا ہوتا مگر دماغ ایک دنیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ روح نہیں جو اس دنیا میں جا رہی ہوتی ہے؟ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 میں قرآن کہتا ہے، اللہ موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے اور نیند کے دوران ان کی بھی جو ابھی مرے نہیں۔ یعنی خواب دراصل ایک روحانی سفر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روح ہے تو وہ کہاں ہے اور کہاں جاتی ہے؟ کیا یہی روح آخرت میں واپس لوٹتی ہے؟ اور کیا یہی روح ہماری اصل ہے؟ معزز ناظرین، اسلام کہتا ہے ہاں، جسم تو مٹی سے ہے، مٹی میں جائے گا، لیکن روح وہ آسمانوں کی طرف لوٹے گی اور اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، اسی لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جسم کو نہ سنوارو بلکہ روح کو جگاؤ، عبادت، دعا، ذکر، سچائی اور محبت سے، کیونکہ یہ سب ہماری روح کی غذا ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ آئینے میں صرف جسم دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں تصویر ادھوری ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ سے ایک سوال، جسم تو مٹی کا ہے مگر وہ کیا چیز ہے جو سوچتی ہے، محسوس کرتی ہے اور خدا کو تلاش کرتی ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ قرآن کی سائنسی غلطیوں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔